بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت سے قربت کے معاملات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ تو عبادات کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں اور انسان دن رات عبادت میں لگا رہتا ہے، کچھ وظائف کرتا ہے، اور کچھ ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العزت ان کی کسی ادا کی وجہ سے ان کو اللہ رب العزت جب پسند کر لیتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے پھر اس کو اپنی راہ پہ چلا دیتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا عطا کر دیتا ہے۔ ناظرین، تاریخ میں ایک بزرگ ولی اللہ گزرے ہیں جن کا نام بہلول دانا ہے۔ ان کا اصلی نام وہاب عمرو تھا۔ وہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور ایک حکمت کے تحت وہ بغداد کی گلیوں میں گھومتے رہتے تھے، عام پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ، بغیر جوتوں کے، لاٹھی ہاتھ میں پکڑے، جہاں بیٹھ کے وہیں مجمع لگا لیا اور اللہ کی باتیں شروع کر دیں اور بڑی بڑی حکمت کی باتیں بھی لوگوں کو بتانے شروع کر دیں۔ ناظرین، یہ 788 عیسوی کا دور ہے اور خلیفہ ہارون رشید ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ان کے کافی وہ پیچھے پڑا رہتا تھا علم اور دانائی سیکھنے کے لیے، لیکن بہلول دانا وہ بادشاہوں سے اور محلات سے دور رہتے تھے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے ناظرین کہ خلیفہ ہارون رشید چھت پہ کھڑے اپنے محل سے دیکھ رہے تھے کہ بہلول دانا کا گزر ہوتے ہوئے دیکھا۔ اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ کمند ڈال کے ان کو چھت کے اوپر ہی کھینچ لو۔ تو ناظرین، انہوں نے کمند ڈال کے بہلول دانا کو ایک رسی لٹکانے کا سسٹم ہوتا تھا، جیسے سمجھ لیجئے کہ آج اس وقت کے زمانے کی لفٹ سمجھ لیجئے۔ تو انہوں نے بہلول دانا کو پکڑ کے اس میں ڈالا اور چھت پر ہی بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہلول دانا کافی ناراض ہوئے اور خلیفہ ہارون رشید سے اس قسم کی حرکت کی وجہ پوچھی کہ آپ نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے سوال کر دیا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اللہ رب العزت تک کیسے پہنچے، کیونکہ اس وقت کے جانے مانے ہوئے ایسے مجذوب لیکن ایسے عالم تھے اور ایسی دانائی کی باتیں کرتے تھے کہ جو ایک عام شخص نہیں کر سکتا۔ بہلول نے اس سوال کا جواب بڑی آہستگی کے ساتھ اور بڑے آسان لفظوں میں دیا، اچھا اللہ تک کیسے پہنچا؟ جیسے میں آپ تک پہنچا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کو یہ جواب سن کے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ مجھ تک کیسے پہنچے، اللہ تک، یہ کیا مطلب؟ تو خلیفہ ہارون رشید کے پوچھنے پہ بہلول دانا نے یہ کہا کہ دیکھیے، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو میں بڑا نہا دھو کے، صاف کپڑے پہن کے، بڑے اپنے آپ کو وہ اپنی آرائش کر کے پہلے آتا، محل کے باہر کھڑے ہوتا، آپ کے دربان سے ملتا، ان کی منت سماجت کرتا، پھر جب اندر داخل ہوتا تو مجھے کسی لائن میں بٹھا دیا جاتا اور پھر آپ تک پیغام پہنچایا جاتا، آپ کی مرضی، آپ مجھ سے ملتے نہ ملتے، اور میں اپنی تمام کی تمام تیاری آرائش لے کے واپس چلا جاتا، آپ سے ملاقات نہ ہو پاتی۔ آپ نے مجھ سے ملنا چاہا، آپ کا ارادہ کیا، آپ نے مجھے دیکھا اور آپ نے مجھ سے میری مرضی بھی نہیں پوچھی، آپ نے مجھے اوپر کھینچ لیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی کو اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے تو وہ اس کی صدیوں کی عبادت بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ کو اس بندے کی کوئی نہ کوئی ایسی ادا پسند آتی ہے کہ وہ اس کو قربت کی ایسی منزلیں لمحوں میں طے کروا دیتا ہے جو کہ بڑے بڑے عابدوں، یعنی کہ جو کہ عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بھی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ان کی زندگی رشک بن جاتی ہے۔ تو یہ ناظرین حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تھا۔
اگلے آنے والے ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ہم کچھ ایسے مزید واقعات پیش کریں گے۔ ناظرین، ان ویڈیو کا مقصد اگر آپ غور سے سمجھیں سنیں تو ان کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنا دل صاف رکھیے، دنیا میں رہ کے دنیا سے دور رہیں۔ دنیا میں رہنے سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کے بچے ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، گھر، ضرورت، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا خاص ہونا چاہیے، ایسا خاص ہونا چاہیے کہ وہ دنیا اس کے بیچ میں، اس رشتے کے بیچ میں حائل نہ ہو۔ اللہ کے ساتھ ایسے مخلص رہیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاملات زندگی کے بتائے، جو طریقے بتائے، ان پہ آپ عمل کرتے رہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کس وقت اللہ کو آپ کی کچھ ایسی ادا پسند آ جائے کہ آپ اللہ کے محبوب بندے ہو جائیں، اور اللہ رب العزت چند ہی لمحوں میں آپ کو کچھ ایسے خواب دکھا کے یا کچھ ایسے معاملے کر کے جو بھی اللہ رب العزت کے ہیں وہ آپ کو اپنے قریب سے قریب تک کر لے، اور آپ کو اللہ رب العزت کچھ ایسا فیض عطا کر دے کہ آپ دنیا میں ایسی عزت پا جائیں، ایسی شہرت پا جائیں، آپ کے اندر ایسے معاملات ہو جائیں کہ لوگ آپ سے دعائیں کروانے لگ پڑیں، آپ کی کہی ہوئی باتیں سچ ہونے لگ پڑیں، آپ کی دی ہوئی دعائیں لوگوں کو لگنے لگ پڑیں۔ کچھ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے ناظرین، لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا دل اتنا صاف ہو، آپ کی نیت اتنی صاف ہو، آپ کا خلوص ایسا ہو کہ اللہ آپ کو پسند کر لے، ورنہ صدیوں کی عبادت، صدیوں کے سجدے، لمبی ریاضتیں، چلے کاٹے ہوئے بھی وہ کام نہیں آتے ہیں جہاں پر خلوص نیت سے کیے گئے چند ایسے الفاظ، ایسی باتیں، ایسے اعمال، خواہ وہ حتیٰ کہ کسی جانور کے ساتھ ہی آپ خلوص نیت کریں یا اللہ رب العزت کی کسی مخلوق کے ساتھ بھی ان کو جو ہے وہ کسی کام آئیں، تو اللہ رب العزت بڑا خوش ہو جاتا ہے اور انعامات دیتا ہے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ایسا کرے کہ ہم سب کو ایسی ہی نیت اور خلوص دل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔